امریکہ اور چین فار دا فرسٹ ٹائم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور سچویشن از گیٹنگ ورس ود ایچ پاسنگ منٹ۔ ناظرین، پاکستان امریکہ کی ٹاپ لیڈرشپ آنے والی ہے۔ 48 گھنٹوں کا کاؤنٹ ڈاؤن اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ایکارڈز 2.0 پاکستان ایک مرتبہ پھر سے ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ ایران اس میں شامل ہوگا، بالکل شامل ہوگا۔ ایران کی جانب سے کیا رسپانس سامنے آیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایران کے ایک مقام پر جہاں پر یہ تنازعہ شدت اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ناکہ بندی کی گئی ہے آبنائے حرمس پر۔ اب امریکہ اور چین وہاں پر کیسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں، اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جو اب اس صورتحال کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو پریز کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 اہم ممالک کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ 3 ممالک کون سے ہوں گے؟ اسرائیل کے مقاصد بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ایک جانب امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، آن دی ادر ہینڈ اسرائیلی انٹیلیجنس چیف کی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے اوپر پھر سے ایک جنگ مسلط کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بھارت کے اندر ناظرین چیخو پکار ہے، بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہم تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ ان کے اپنے صحافی، ان کے اپنے انٹلیکچوئلز بھارت کو مودی کی فورن پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور صرف ایک ہی جملہ اس وقت سننے کو مل رہا ہے کہ مودی کا کھیل، مودی کی فورن پالیسی کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے جس میں کنگ پاکستان ہے، اس خطے کا بادشاہ پاکستان ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جب مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس بھی آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے وٹ ایران از سیئنگ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں۔ مذاکرات 1 مرتبہ ہوں گے، 2 مرتبہ ہوں گے، 3 مرتبہ ہوں گے، پاکستان ہمارا برادر ملک ہے۔ ہمیں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر پر یقین ہے، ہمیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پر یقین ہے۔ ہم جتنی مرتبہ آپ چاہیں گے پاکستان آ جائیں گے، لیکن دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر کرنے پر اگر مجبور کیا گیا تو ہر طریقے کی کوشش آپ کی ناکام ہوگی، کیونکہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ The second round of table talks between US and Iran will be held in Pakistan۔ 48 گھنٹوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ آنے والے 2 روز میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان تشریف لائیں۔ ناظرین، 2 دہائیوں بعد کوئی امریکی صدر پاکستان آئیں گے، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ This will be a remarkable victory for Pakistan and this will be written in the history۔ یہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو پوری دنیا مل کر نہیں کر سکی۔ پاکستان نے پوری دنیا کے امن کو بچانے کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ ناظرین، آن ون ہینڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آن دی ادر ہینڈ ڈونلڈ ٹرمپ پریز کر رہے ہیں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو، اینڈ ہی از سیئنگ کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ دیٹس واٹ ڈونلڈ ٹرمپ از سیئنگ، اینڈ دیٹ از دی ریزن ڈونلڈ ٹرمپ واز سیئنگ کہ ہم پھر سے پاکستان آئیں گے۔ اور یہ اس وقت ناظرین جو خبریں زیر گردش ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اس مرتبہ ڈیلیگیشن کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ناظرین، اگر دیکھا جائے امریکہ ایک اور دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ دعویٰ یہ ہے کہ ایران کی سمندری تجارت مکمل طور پر روکنے کا دعویٰ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی کے حوالے سے ہم نے آپ کو خبریں دی تھی اپنے پچھلے ولاگز میں، اور یہ کہا تھا کہ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی گئی ہے، اور وہاں سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے حرمز سے گزر چکے ہیں۔ وی آر ناٹ سیئنگ دس، یہ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق ناظرین کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ ایک جانب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آبنائے حرمز میں ایران سے تیل لے جانے والے
چین کا جو جہاز ہیں، جتنے بھی چین کے جہاز ہیں ان کو روکیں گے. آن دی ادر ہینڈ 24 گھنٹوں کے اندر 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر جا رہے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود، امریکہ کی وارننگز کے باوجود، امریکہ کی ناکہ بندی کے باوجود، اور وہاں پر جو تقریباً 10,000 سے زائد سیلرز، میرینز اور ایئر مین ڈیوٹی پر تعینات ہے، ڈسپائٹ آف آل دیٹ میرینز فورسز دیٹ آر پریزنٹ دیئر، جنہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جنہوں نے جہازوں کو مکمل طور پر روکنے کا دعویٰ کیا ہے، اب چین ایران کی ان گزرگاہوں سے، بندرگاہوں سے چین واپس جا رہا ہے، بالکل اسی پیسج کو استعمال کرتے ہوئے، اور امریکہ ان جہازوں کو نہیں روک پا رہا بیکاز دے نو دا کانسیکوینسز. ایران کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا مس ایڈونچر کر کے دیکھ لیا. اب چین کے ساتھ اگر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے تو the responses will be brutal and hard this time. تو چین اور امریکہ آبنائے ہرمز پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے تمام تر جہازوں کو روکا ہوا ہے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی جریدے ہی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 20 سے زائد جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں، اور وہ چین کے جہاز بھی ان میں شامل تھے. تو ایک بھی گولی چلانے کی کوشش کی گئی یا پھر کسی طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی چین کے جہازوں پر، تو چین کی پالیسی ڈیفینسو ہے، اوفینسو نہیں ہے. اگر ان پر پہلی گولی چلائی گئی تو پھر the consequences will not be the one that the United States is expecting. تو ناظرین، صرف یہی خبریں نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی اسرائیل کی جانب سے بھی ان کے جو اصل مقاصد ہیں، جو اہداف انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ سامنے آ چکے ہیں. وہ کیسے سامنے آ چکے ہیں ناظرین؟ اسرائیلی انٹیلیجنس کے چیف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہونے تک مشن جاری رہے گا. یہ ایکچولی منصوبہ بنایا گیا ہے. کس کی جانب سے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے؟ اسرائیلی چیف کی جانب سے، اسرائیلی انٹیلیجنس کے چیف کی جانب سے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ اسلامی رجیم ختم نہیں ہو جاتا ہم تب تک مشن جاری رکھیں گے. مطلب ایران نے ان کو تھکا دیا ہے، ایران نے امریکہ کو بھی تھکا دیا ہے. ان کے انٹرسیپٹر میزائلز ختم ہو چکے ہیں، وہ ڈیمیجز برداشت نہیں کر پا رہے. دیٹ از دا ریزن ابھی وہ سانس لے رہے ہیں خود کو ریجنریٹ کرنے کی اور اپنی کیپیبلٹیز کو دوبارہ سے امپروو کر کے اس کو انہانس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ایران کے اوپر پھر سے شاید حملہ کر دیا جائے. That is what we are getting from this statement. تو اب ایران کا رجیم خطرہ ہو چکا ہے. پہلے ایران کا ایٹمی پروگرام خطرہ تھا، نیوکلیئر سائٹس پر حملے کروائے جاتے ہیں. ایران کا میزائل پروگرام خطرہ تھا، میزائل سائٹس پر حملے کیے جاتے ہیں. ایران کا تیل خطرہ تھا، ایران سے تیل حاصل کرنا چاہتے تھے، ایران کی آئل ریفائنریز پر حملہ کرتے ہیں. اور اب کوئی اور جواز نہیں مل رہا جب اپنے تمام تر مقاصد میں اسرائیل ناکام ہو چکا ہے. Now they are saying کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اب وہ خطرہ ہے. ان کے رجیم کو جب تک ہم ختم نہیں کر دیتے، رجیم چینج نہیں ہو جاتا، تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تب تک مشن جاری رہے گا. امریکہ مذاکرات چاہتا ہے، پاکستان آ رہا ہے، فیس سیونگ چاہتا ہے، پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، لیکن لیٹس سی وٹ ہیپنز. اسلام آباد ایک مرتبہ پھر سے وٹنس کرنے والا ہے بہت بڑے مذاکرات کو، ٹیبل ٹاکس کو، اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. آن دی ادر ہینڈ بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بھارتی صحافی خود ناظرین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑے مذاکرات ہونے والے ہیں اور سب سے پاورفل پرسنالٹی پاکستان آنے والی ہے. یہ ناظرین بھارتی صحافی تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بھارت کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ کی مانند ہے. مودی کی فارن پالیسی فیل ہو چکی ہے، پاکستان جیت چکا ہے. کوئی بتانا چاہے گا کہ پاکستان اتنا طاقتور کیسے ہوا؟ کوئی بتانا چاہے گا کہ پاکستان اتنا مضبوط کیسے ہوا؟ کوئی بتانا چاہے گا کہ پاکستان عالمی دنیا کے فیصلے کب سے ایسے کرنے لگا؟ کوئی بتانا چاہے گا کہ پاکستان اب ایک ایکٹیو کی پلیئر کے طور پر بین الاقوامی منظرنامے پر ورلڈ وارز کو رکوانے کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے؟ تو کوئی بتانا چاہے گا؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے مودی سے، اور یہ آوازیں واشنگٹن تک سنائی دے رہی ہے ناظرین، دہلی سے لے کر. صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تنقید کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے میجر گوبر آریہ ہیں. کوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے بھائی ہیں، ہمارا بھائی ہیں، ہمارا برادر ملک ہے، اور ہم اسرائیل سے چاہتے ہیں کہ وہ 100 بامز جو ہے وہ لبنان پر گرائیں اور 50 مزید بامز غزہ پر گرائیں. تو ایکچولی اس کو شاید یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یا پھر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے بگ بردر نے غزہ کے اندر اور لبنان کے اندر کیا کیا. وہ کیسے جانیں گے؟
وہ کیسے پہچانیں گے جبکہ خود ان کے ملک میں مسلمانوں کا اور مائنورٹیز کا کیا حال ہے؟ تو ایسے گوبر آریہ سے آپ مزید کچھ اچھا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. لائیو پروگرام میں بڑی تنقید کا نشانہ بنائے. تو یہ وہ ریاست ہے جو کہ نسل کشی کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے پوری دنیا کے سامنے ہے. خیر ان کا بھی وقت جلد آئے گا اور جب ان پر اپنا وقت ایسا آئے گا تو پھر ہم انہیں پکاریں گے کہ ہاں اب کتنے فتح میزائلز گرائے جائیں, اب کتنے ابابیل میزائلز گرائے جائیں, اب کتنے غوری میزائلز گرائے جائیں. فی الوقت اتنے ناظرین, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.